اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 136. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبلہ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو نازل کی ہے اس نے اپنے رسول پر. والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور جس نے بھی انکار کیا اللہ سے، اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے، اس کے رسولوں سے اور یوم آخرت سے. فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی میں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انکار کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انکار کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کا کفر انکار بڑھ گیا. لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ نہیں ہے کہ ان کی توبہ قبول کر لے، کہ ان کو بخش دے، اور نہ ان کو ہدایت دے گا. سامعین کرام، یہ بہت اہم آیت ہے، اور گزارش یہ ہے کہ جب بھی قرآن کو پڑھا جائے تو اس کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہ قرآن جو بیان ہو رہا ہے، جو حکم آ رہا ہے، اس کے میں مصداق ہوں یا اس کے خلاف ہوں. یہاں ایمان باللہ کی تاکید ہے. سامعین کرام، ان دونوں آیاتوں میں ایمان باللہ کی تاکید ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. بات یہ ہے سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. ایمان ہم نہیں لا سکتے اس وقت تک جب تک اس مقصد کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل نہ ہو جائے. دیکھیں، ایمان باللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ کو مان لو بس. اللہ تعالیٰ کو تو سب مانتے ہیں، وہ یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور ہندو بھی مانتے ہیں، اور جاپانی، جو بھی مذہب والے وہ اللہ تعالیٰ سے انکار نہیں کرتے، مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی جس قسم کے ایمان کا تقاضا ہم سے کر رہا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. اور مختلف یعنی ایسے ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اس مقصد کو جان کر، اس پر یقین حاصل کر کے اس مقصود پر ایمان لے آؤ. یہ معنی ہیں سامعین اکرام. ایک بات یاد رکھیں کہ ایمان باللہ
ایمان بالرسول، یعنی اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، قرآن پر ایمان، دین اسلام پر ایمان، یہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو تقوی کا ہم سے مطالبہ ہوتا ہے وہ تقوی بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اس پہ یعنی دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ قرآن کو بھی ہم اپنا رہنما نہیں بنا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو بھی اپنے لیے ایک نمونہ نہیں بنا سکتے، یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے سامعین اکرام، یہ ذرا تھوڑا سا آپ توجہ سے سنیں کہ اللہ تعالی ہمارا معبود واحد نہیں بن سکتا جب تک ہمارا ایمان باللہ نہ ہو جیسا کہ ہونا چاہیے۔ یہ بات بہت گہری ہے سامعین اکرام، لیکن تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک کام کو آپ کر نہیں سکتے صحیح طریقے سے جب تک آپ کو اس کے کرنے کا مقصد کا علم نہ ہو۔ ایک بات بڑی واضح ہے سامعین اکرام، یہ تو اس میں لمبے چوڑے دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہ انسان ہر وہ کام کرتا ہے جس کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے، اور ہر وہ کام کرنے سے احتراز کرتا ہے جس کی وہ ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ یہ تو میرے خیال سے کہ آپ مان لیں گے اس بات کو۔ انسان ہر وہ کام کرتا ہے، خواہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ خواہ وہ یہ زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، کوئی اور نشہ کر رہا ہے، یا جو کچھ بھی یہ کر رہا ہے، یہ ایک خاص یعنی مقصد کے تحت کرتا ہے۔ ہر انسان ہر ایک کام ایک مقصد کے تحت کرتا ہے، بلا مقصد کام نہیں کرتا۔ اور جب اس کی ضرورت یہ محسوس کرتا ہے اس وقت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کھانا آپ کھا چکے ہیں اور گھر میں داخل ہوتے ہیں کھانا کھا کے، یا کہیں بھی آپ نے کھایا ہوا ہے، گھر والوں نے آپ کے لیے عمدہ بریانی تیار کر رکھی ہے، مرغ مسلم تیار کر رکھا ہے، گھر والے دعوت دیتے ہیں آپ کو کہ آ جاؤ بھی، بڑا مزے کا کھانا ہے، کیا آپ بیٹھ جائیں گے اس کھانے کے لیے؟ آپ کہیں گے نہیں، میری اشتہا نہیں ہے اور میں کھانا کھا چکا ہوں، میں ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ گرمی کا موسم ہے، آپ نے خوب ٹھنڈا ٹھار پانی پی لیا ہے، اور خوب مطلب یہ ہے کہ سیر ہو گئے پانی سے، کوئی ایک اور ٹھنڈا گلاس پانی کا لا کے دیتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں جی بس شکریہ۔ یعنی میں مثالیں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ انسان ہر وہ کام کرتا ہے جس کی یہ صحیح، دوسری یہ کہ ہر اس کام میں اس کی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے جس کے یعنی ایک تو جس کی یہ ضرورت محسوس کرتا ہے، اور جتنا اس کو اہم محسوس کرے گا تو یا مزیدار محسوس کرے گا، جو کام بھی ہو، یعنی اس میں اس کو پتا ہے کہ اس میں بڑا لطف ہے، تو پھر اور لطف بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، تو وہ کام جو ہے یقیناً وہ کرے گا۔ یہ میں ایک سادہ سی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کی توجہ اگر ہو اس بات کی طرف۔ اسلام، دین اسلام، اسوہ حسنہ، اللہ تعالی کی بندگی، یہ ہم نہیں کر پا رہے جیسا کہ حق ہے۔ تقوی، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حضور تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، اور ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے کوئی رسول نہیں بھیجوایا لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، قرآن کو اپنے لیے راہ عمل بنا لینا، اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا، یہ سارے کام جو ہیں یہ ہم سے نہیں ہو پا رہے۔ اللہ
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس لا تلہکم اموالکم لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں یہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے مال و اولاد جو ہیں یہ غافل نہ کر دیں. ہمیں مال و اولاد نے غافل کر دیا ہے. بے شمار احکام ایسے ہیں اللہ نے جو فرمائے، اللہ کے رسول نے فرمائے کہ وہ ہم کر نہیں پا رہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات تو ہمیں معلوم ہیں لیکن وہ ہم کر نہیں پا رہے. سامعین کرام، یہ کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ان کاموں کے کرنے کا ایک تو مقصد ہمیں نہیں معلوم، ایک بات یہ ہے. دوسری یہ کہ اس کاموں میں جو لطف ہے ہمیں نہیں نظر آ رہا. ایک شخص ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اذان کی آواز اس کی کانوں میں آتی ہے، لیکن وہ کرسی پہ بیٹھا ہے، کام کر رہا ہے، ٹچ سے مس نہیں ہو رہا. کام صبح سے کام پہ جٹ جاتا ہے، اپنی دنیا کے کام پہ جٹ جاتا ہے. اس میں ظہر کی نماز ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ایک دفتر میں ملازم ہے، مثال کے طور پہ، یا ایک دکان پہ وہ بیٹھا ہوا ہے. صبح سے آگے وہ دکان پہ بیٹھ جاتا ہے. اب یہ اٹھے گا اپنی ضروریات زندگی کے لیے تو اٹھے گا جو ضروری ہے. مثال کے طور پہ حوائج ضروریاں ہیں، باتھ روم جائے گا، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو یہ اٹھ جائے گا، اپنی سیٹ چھوڑ کے اٹھ جائے گا، کیونکہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں. کھانے کا ٹائم ہوگا، اس کے لیے جو ہے بس وہ کام کو چھوڑ دے گا، کھانے کی طرف متوجہ ہو جائے گا، کیوں کھانا نہیں کھائے گا تو پھر کیا ہوگا. ضروریات جب پیش آتی ہیں، وہ ضرورت کے وقت وہ کام چھوڑ دیتا ہے. آپ دیکھیں نا، کھانے بینکوں میں، دفتروں میں کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، ٹی بریک ہوتا ہے، کھانے کا وقفہ ہوتا ہے. تو شارٹ بریک، لانگ بریک یہ آتی ہے اور لوگ کرتے ہیں اور بس پھر آگے بیٹھ جاتے ہیں. اس میں اذان، یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، اذان کی آواز آتی ہے، بس اس کو کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ یہ کس کا بلاوا آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، اور اس کی کیا ضرورت ہے، اس کا کیا فائدہ ہے. نہیں، اگر ہو بھی اس کو فوائد معلوم بھی ہوں تو وہ اس کا یقین نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص چیز ہے. بس وہ بیٹھا رہتا ہے کرسی پہ، اپنا کام ٹھکا 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 کرتا رہتا ہے. یا دکاندار ہے، دکان میں مصروف رہتا ہے. اب یہ ساری بات میں نے آپ کو کر دی. اس میں سامعین اکرام تھوڑا سا آپ کی یہ بڑی اہم بات ہے. اہم بات یہ ہے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے دعویٰ کرنے والو ایمان کا، صحیح ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پہ اور اس کے رسول پہ. یہ چیز جو ہے ظاہر ہے سامعین اکرام، یہ اس زمانے کی آیت ہے جب کہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا. اب ظاہر ہے اس قسم کے لوگ موجود تھے جو ایمان کا دعویٰ برائے نام کرتے تھے اور ایمان کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتے تھے. ایسے لوگ تھے اور یہ انہی لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام، جو زبان سے تو انہوں نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد جو ایمان کے تقاضے ہیں. اب ایمان تو ایک رسمی چیز تو نہیں ہے کہ آپ نے دعوی ایمان کر دیا بس پھر اپنی معمول کی زندگی میں مصروف ہو گئے. یہ تو سامعین اکرام ایک انقلاب ہے. لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ایک انقلاب ہے، انسان کی زندگی میں ایک واضح انقلاب ہے. اور اتنا میں ضرور بتا دوں آپ کو، اس انقلاب سے آپ گھبرا نہ جائیے یا اس کو ناآشنا مفہوم میں نہ لے لیجئے. میں صرف کہہ رہا ہوں انقلاب اس طریقے سے ہے کہ اس میں انسان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. دیکھیں، اول پہلے درجے میں انسان جو کہ جس نے سوچا سمجھا بھالا نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ظاہر دنیا کے پیچھے ہی چلے گا. دنیاوی مال اور اولاد اور دنیا میں رہنا سہنا، یہی اس کا مقصد اور مطلوب ہوں گے.
لیکن اسلام ایک ایسا انقلابی نعرہ ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ اب یہ انقلاب، اب اس کا یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ لا الہ کا مطلب بھی ہمیں معلوم نہیں ہے سامعین اکرام، جیسا کہ اس کا مطلب ہے۔ لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ کا مطلب اس میں سب سے پہلے نفی ہے، کلمہ طیبہ میں سب سے پہلے نفی ہے، باطل معبودوں کی، باطل مقصودوں کی، باطل محبوبوں کی۔ لا نہیں ہے، نہ کوئی مقصود ہے، نہ کوئی مطلوب ہے، نہ کوئی محبوب ہے، نہ کوئی معبود ہے، نہیں ہے۔ لا، میں نہیں دیکھتا کہ کوئی مقصود ہے، کوئی معبود ہے، کوئی محبوب ہے، کوئی مطلوب ہے، نہیں ہے کوئی الا اللہ، اللہ کے سوا۔ اب یہ نعرہ جس نے سمجھ کے یہ نعرہ لگایا تو اب ظاہر ہے کہ اس کی زندگی کی فکر کا رخ بدل جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کو ترک دنیا کرنی پڑے گی، ہرگز نہیں، لیکن اس کا رخ جو ہے، یعنی جو فکری اس کا رخ ہے، وہ دنیا سے آخرت کی طرف اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، وہ کیونکہ وہ اقرار کرنے لگا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ جب اس نے یہ نعرہ لگا دیا سامعین اکرام سوچ سمجھ کے، تو یہ ایک انقلابی نعرہ ہے۔ انقلاب کیا ہے؟ تختہ الٹ جاتا ہے۔ پہلے تو آپ دنیا میں رہ رہے تھے، اب عالم آخرت میں رہیں گے اور عالم آخرت کے لیے جئیں گے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ طالبان دنیا ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ طالبان مولا ہیں۔ تو یہ طلب کا فرق جو ہے یہ انقلاب برپا کر دیتا ہے سامعین اکرام۔ پہلے کہتے ہیں، پہلے آپ کا یعنی جو غیر شعوری طور پہ نعرہ ہوتا ہے تو وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میں ہوں، سب سے پہلے آپ اپنی ذات میں، آپ دیکھیں یہ میں یہ کتنا ہمارے زبانوں پہ رچ بس گیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، میری یہ خواہش ہے، میں ایسا کرنا چاہتی ہوں، میں ایسا کرنا چاہتی ہوں، اور میں کی رٹ لگائی بھی آپ نے۔ اس کے بعد آپ پھر کہتے ہیں کہ یہ میرا شوہر ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا کاروبار ہے، یہ مال دولت میرا ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، یہ میرا 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 میرا، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال یعنی پہلے درجے میں آپ نے میں کا نعرہ لگایا تھا، اور تھوڑی سی اگر آپ کی توجہ میں عالم روز ازل کی طرف لے جاؤں، جب شیطان نے نعرہ انا بلند کیا تھا، انا خیر منہ، اللہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی میں نے جب حکم دیا تھا تمہیں تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے انا کا نعرہ لگایا تھا، وہی نعرہ جو اس نے وہاں لگایا تھا ایک دفعہ ایک کام کے بارے میں، آج ہر لمحے، زندگی کے ہر لمحے میں ہم وہی نعرہ بلند کرتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، میری خواہش یہ ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے بچے ہیں۔ آج بیڑا غرق ہو گیا تمہارا، یہ میرا میرا کرتی ہے۔ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں اور آسمان میں ہے وہ اللہ کا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ تمہارے پاس اگر ہے تو یہ کسی خاص مقصد کے لیے ہے اور بطور امانت ہے۔ اب اس کو استعمال آپ نے خود نہیں کرنا، آپ نے رب سے پوچھنا ہے۔ سامعین اکرام، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے زبانی دعوی ایمان کرنے والو،
صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ. میں وہ آپ کو یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے مقصد زندگی کو نہیں پہچانا، اگر ہم نے اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا، سب سے پہلے تو اپنے آپ کی پہچان ضروری ہے. سامعین اکرام، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا. جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکے گا. اگر آپ ظاہر کی دنیا میں گم ہو گئے، ظاہر کے دھوکے میں گرفتار ہو گئے، جیسا کہ اکثریت لوگ گرفتار ہو چکی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں متنبہ کیا ہے کہ لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ دنیا کی زندگی، یہ متاع قلیل تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ بڑا دھوکے باز. تو سامعین اکرام، یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بات جو ہے، یہ یعنی گزارش، اس پہ آپ سوچیں تھوڑا سا، جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ سوچیں. جب تک آپ نے لا کا اقرار نہیں کیا ہے، آپ نے یہ نعرہ لا کا نعرہ نہیں لگایا ہے، آپ الا اللہ کہہ ہی نہیں سکتے. سب سے پہلے آپ کو نفی کا نعرہ بلند کرنا ہوگا، جاننا ہوگا، ماننا ہوگا، یقین کرنا ہوگا کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں. یہ معبود و مقصود و مطلوب، سامعین اکرام، یہ میں الفاظ میں کہتا ہوں، بعض لوگ سوچیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ چاروں چیزیں جو ہیں یکساں ہیں، ایک ہیں. معبود، مقصود، محبوب، مطلوب، یہ سب چیزیں، یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ ایک ہی چیز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ مقصود کا معبود کا. یہ تو حضرت علی کا قول ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تمہارا مقصد ہی تمہارا معبود ہے. اگر اس کو آسان زبان میں، سلیس زبان میں آپ سننا چاہتے ہیں تو اس میں لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے. جس چیز کو آپ چاہتے ہیں، جو چیز آپ چاہتے ہیں وہی آپ کو مطلوب ہوگی. جو آپ کو مطلوب ہے اسی کا آپ خیال رکھیں گے، وہی آپ کا مقصد ہوگا. ظاہر ہے کہ مطلوب، دیکھیں مطلوب و مقصود میں تھوڑا سا مطلب وہ اگر فرق ہے تو تھوڑا سا ہے، الفاظ تھوڑے سے جدا ہیں. جو آپ کو مطلوب ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہی آپ کا مقصود ہے، اور وہی چونکہ آپ اسی کا خیال رکھ رہے ہیں تو وہی آپ کا معبود بھی ٹھہرتا ہے. اگر باطل کو آپ چاہتے ہیں، اگر آپ ایک چیز کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اس سے محبت کرنے لگے ہیں، مثال کے طور پہ مال اور اولاد، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں فرمائے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. اگر آپ باطل کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اگر دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، تو پھر تو یہی آپ کے مطلوب بن جاتے ہیں، محبوب بن جاتے ہیں. ہائے میرا بچہ، کتنی آپ محبت کرتے ہیں. بچوں سے محبت کرنا کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ساری توجہ آپ کی بچے نے مبذول کر لی اپنی طرف، اور دیگر کسی چیز کا، دیگر محبتوں پہ وہ محبت غالب آ گئی. ایسی محبت نہیں چاہتا اسلام، یہ نہیں ظاہر کے بارے میں. اسلام کیا چاہتا ہے محبت کا؟ اسلام کا کیا نظریہ ہے کہ بالذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں وہ تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. دیگر محبتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کی وجہ سے ہوتی ہیں. اللہ اللہ
من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، نفرت کی اللہ کے لیے، دیا اللہ کے لیے، روکا اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ اللہ، ہماری محبتیں سامعین کرام اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اپنے آپ سے بہت پیار ہے۔ آپ اپنا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ بیماری ہو جائے تھوڑی سی، آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس دوڑے جاتے ہیں، نبض دکھاتے ہیں اور بھاری بھاری فیسیں دے کے حکیموں سے علاج کراتے ہیں۔ بچہ بیمار ہو جائے، ان کا علاج، ان کی فکر، بچوں کی آپ کتنی فکر کرتے ہیں؟ ماں اپنے بچے کو کتنا لپیٹ کے رکھتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ظاہری چیزوں نے ہماری ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری دوڑ دھوپ جو ہے گم ہو گئی دنیا کی زندگی میں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ کوئی اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ سامعین کرام، یہ یعنی بہت اہم آیت ہے۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کچھ اور مقصود ہی نہیں ہے، کوئی اور محبوب ہی نہیں ہے دنیا کے سوا، کچھ اور مطلوب ہی نہیں ہے ان کو۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ساری دوڑ دھوپ صبح سے لے کر شام تک ضل گم ہو گئی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، یعنی ساری فکریں جو ہیں وہ دنیا کی ہیں۔ یحسبون وہم یحسبون، خیال گمان ان کا یہ ہے، انہم یحسنون صنعا، کہ گویا کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین، یعنی کلمہ لا الہ تو زبان سے پڑھ لیا، پھر اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، اللہ کو محبوب واحد نہیں تسلیم کرتے، مقصود نہیں بناتے، مطلوب نہیں بناتے، ظاہر ہے کہ مطلوب معبود بنا ہی نہیں سکتے۔ یہ ایک لفظ ہے، اس پہ اچھی طرح سوچ لیں۔ معبود، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے مقصود و محبوب و مطلوب نہ ہوں، وہ آپ کا معبود بھی نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا۔ آپ کو تو وہ پیارے ہی نہیں ہے، جب وہ نہیں پیارا تو اس کے احکامات کیا پیارے ہوں گے، اس کے احکامات پر آپ عمل کیسے کریں گے؟ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں غرق ہو گئیں۔ یحسبون، اب یہ کچھ دکھاوے کے اعمال کرتے ہیں، دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، دکھاوے کے روزے رکھتے ہیں، دکھاوے کے حج کرتے ہیں، دکھاوے کی زکاتیں دیتے ہیں۔ دکھاوا میں اس لیے کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ زندگی یہ اللہ کے لیے نہیں گزار رہے، زندگی ظاہر کے لیے گزار رہے ہیں۔ تھوڑی توجہ رہے اور بہت دھیان رہے اس بات پہ۔ ریاکاری میں مبتلا ہیں یہ لوگ۔ ریاکاری کیا مطلب؟ اللہ کے لیے سب کچھ نہیں کر رہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ایک تو معاشرتی کچھ دباؤ ہے، کچھ خاندانی دباؤ ہے، کچھ باپ دادا کے طریقوں کی پیروی ہے۔ باپ نماز پڑھتے تھے ہم بھی پڑھ رہے ہیں، دادا پڑھتے تھے ہم بھی پڑھ رہے ہیں، دادا نے زکوٰۃ دی ہے ہم بھی دیتے ہیں، باپ روزے رکھتا ہے اس نے رکھوائے ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ اللہ کے لیے زندگی نہیں گزار رہا۔ معلوم تو ہے اسے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن نیت اس کی یہ نہیں ہے۔
نیت تو سامعین کرام اس نے تو سوچا ہی نہیں ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، یہ سوچتا ہی نہیں ہے۔ یعنی مقصد زندگی کے بارے میں یہ لوگ نہیں سوچتے۔ تو جب مقصد زندگی کے بارے میں نہیں سوچتے تو ظاہر ہے کہ ان کے سامنے تو پھر دنیا ہی مقصود رہ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں اور جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں بعض لوگوں کو ظاہر کی کتنی فکر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں بعض دکاندار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار بس کاروبار ماٹھا ہے، نہیں چل رہا، ٹھنڈا ہے، بازار مندے ہیں، مندی ہے ساری، یہ وہ۔ اللہ اکبر۔ تو پھر یہ ہے کہ یعنی ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ پیسے آ رہے ہیں، ہن برس رہا ہے تو خوش ہے، پیسے ہن برسنا بند ہو گیا تو ناخوش ہیں، پھر فکریں گھیر لیتی ہیں کہ یہ کیا ہوگا، بچوں کی شادی کیسے کریں گے، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا۔ پھر بچوں کو یعنی ساری توجہ جو ہے ظاہر کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھلا چکے ہیں۔ ظاہر بچوں کی بھئی اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں اس کو داخلہ دینا چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ اس کی اسکولنگ ہونی چاہیے۔ بچہ ہے نا، میرا بچہ ہے، میرا بچہ، تو وہ بچوں پہ بہت زیادہ خرچ۔ آپ دیکھیں نا کتنے اسکول کھل گئے اور ایک دوسرے سے بڑھ کے فیسیں لے رہے ہیں، اور والدین ہیں کہ بس دے رہے ہیں فیسیں، خوشی سے دے رہے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں میرا بچہ فلاں اسکول میں ہے، میرا بچہ فلاں اسکول میں، میرا بچہ ایبٹ آباد میں ہے، میرا بچہ مری میں ہے۔ یعنی اسکولوں کے نام ہے، میں نہیں لیتا، اس سے میری کوئی غرض نہیں ہے۔ ساری توجہ جو ہے اپنی طرف اور ظاہر کی طرف ہے بس۔ اب یہ ریاکاری ہے سامعین کرام۔ ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریاکاری شرک ہے۔ ریاکاری شرک ہے۔ ریاکاری کیا چیز ہے؟ ریاکاری کا متضاد جو ہے وہ اخلاص ہے سامعین کرام۔ مخلص ہو، یا تو انسان ریاکار نہ ہو تو وہ مخلص ہوگا، اخلاص ہوگا اس میں۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر نفاق ہوگا، اور منافق جو ہے وہ ریاکار ہوتا ہے۔ ریاکاری کیا چیز ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں، لگے ہاتھوں اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں۔ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے، کسی اور کے لیے کیا جائے، وہ ریاکاری ہے۔ اس میں دین و دنیا کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ ہر کام، جو زندگی کا ہر کام اللہ کی رضا اگر اس میں شامل حال نہیں ہے، یا اللہ کی رضا آپ نے اس میں مد نظر نہیں رکھی ہے، غیر اللہ کا آپ خیال رکھ رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ ریاکاری ہے، یہ دکھلاوا ہے، یہ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے تو ہمیں سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ بھئی سب کچھ اللہ کے لیے کرو۔ قرآن میں کہا ہے اخلصوا دینہم للہ، اپنی زندگی خالص کر دی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے تلاش میں رضاؤں کے اللہ کے۔ آہا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بہت شفیق اور مہربان ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہے، مہربان ہے، بہت پسند کرتا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے تلاش میں اللہ کی رضاؤں کی۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا ڈھونڈ رہے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال رکھ رہے۔ یہ تو متقی ہے، یہ تو محتاط زندگی گزار رہا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی رضا کا خیال رکھ رہا ہے۔ یہ تو بڑا
کامیاب شخص ہے، یہ تو بڑا متقی ہے، اور متقی شخص تو اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالی ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی ہوئی ہے، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو مخلص ہیں، محسن ہیں، مخلص ہیں۔ اخلاص کا متضاد نفاق ہے، نفاق منافق ریاکار ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے نمازیں نہیں پڑھتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے روزے نہیں رکھتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے حج نہیں کرتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ جو کام بھی کرتا ہے اس میں غیر مخلص ہوتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں ڈھیلا ڈھالے، سست پست، جذبے سے نہیں اٹھتے۔ قاموا کسالى، تو بات یہ ہے کہ یہ آپ جان لیں، یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ریاکاری جو ہے وہ شرک ہے سامعین اکرام۔ من صلی یرائی فقد اشرک، ومن سام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ الفاظ کس کے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ دیا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ یا تو انسان مخلص ہوگا یا غیر مخلص ہوگا۔ ہم میں اخلاص فی الدین، آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہوں اس میں اخلاص نہیں ہے، اس میں اخلاص فی الدین نہیں ہے۔ اب وہ کیوں نہیں ہے؟ ایک تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ زندگی کا مقصود کیا ہے آخر۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے سامعین اکرام کہ ہم زندگی کے مقصد کے بارے میں سوچنے کو بھی تیار نہیں ہیں، کیونکہ باطل مقاصد تو موجود ہیں، باطل مقاصد تو موجود ہیں، اب کسی نئے مقصود کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر معلوم بھی ہو جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ مقصود واحد ہے، پھر بھی ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اس میں ہمیں تو کچھ اللہ یا مقصود ہو یا نہ ہو، بھئی زندگی گزارو، مائی لائف مائی اسٹائل، مائی لائف مائی رولز، میرے اپنے رولز ہیں زندگی گزارنے۔ دیکھیں یہ رولز جو ہوتے ہیں ہر شخص نے اپنے رولز بنائے ہوئے۔ کبھی کبھی ہم سنا کرتے تھے یہ جو ہم بڑے ہوتے تھے نا ہمارے، کہ بھئی ان کا یہ رول ہے، ان کا یہ طریقہ ہے، ان کا یہ چیزیں پسند ہے اس کو، اور یہ جو ہے یہ رولز ہیں اس کے۔ کیا انسان ہوگا، کیا رولز ہوں گے اس کے؟ رولز تو قرآن ہمیں بتاتا ہے، رولز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ حیات ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ رولز ہیں، رولز آف لائف، وہ رولز ہیں سامعین اکرام۔ قرآن اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتاتا ہے طریقے، وہ اصل طریقہ ہے، وہ رولز ہیں۔ تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فَلَا تَعْتَدُوهَا، ان رولز کے خلاف نہ کرنا، ان حدود کے پار نہ جانا۔ مقصد زندگی جب تک ہم نہیں پہچانیں گے سامعین کرام، ہماری زندگی میں ریاکاری رہے گی، اخلاص نہیں ہو سکتا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ سامعین کرام، تھوڑا سا میں مضمون کو اب سمیٹتا ہوں، میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے، وقت قلیل ہے، اور قلیل وقت میں دوبارہ آپ کو تھوڑا سا ایک بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ
سب سے پہلے جو ہے وہ معرفت ذات ہوتی ہے، اپنی پہچان ہوتی ہے، اپنے آپ کو پہچانے، کہ آپ ہیں کیا چیز۔ یہ ظاہر کے دھوکے سے باہر نکل آئیں، ظاہر کے دھوکے سے باہر نکل۔ آپ نہ بچے ہیں، نہ بچی ہیں، نہ لڑکا ہیں، نہ لڑکی ہیں، نہ جوان ہیں، نہ بوڑھے ہیں، نہ مرد ہیں، نہ عورت ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں آپ اس میں سے۔ یہ ایک لباس آپ نے پہنا ہوا ہے، اس لباس میں ہیں اس وقت۔ کبھی آپ بچے کے لباس میں ہوتے ہیں، کبھی جو ہے پھر آپ 5 سال کے ہوتے ہیں، اس لباس میں آ جاتے ہیں، کبھی 20 سال میں 20 سال کے، کبھی 30 سال کے لباس میں 30 سال کی شخصیت بن جاتی ہے، پھر 40 سال، ثم یرد الی ارذل العمر، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے۔ ان سارے حدود سے نکل آئیں، گزر جائیں اس سے، اور اپنی اصل کو تلاش کریں۔ آپ کا اصل کیا ہے؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب اس کا ظاہر میں برابر کر دوں، ظاہری قالب، ظاہری لباس اس کا تیار کر دوں، اور وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اس میں اپنی روح پھونک دوں، اب یہ مسجود ملائکہ ہے۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے، اب اس کو تم نے سجدہ کرنا ہے۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کہ ملک کر دے سجود۔ اگر ذات حق تم میں نہ ہوتی، گر نبود ذات حق اندر وجود، اگر تمہارے وجود کے اندر وہ ذات نہ ہوتی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، تو آب و گلہ کے ملک کر دے سجود۔ یہ کائنات اور یہ فرشتے تمہیں سجدہ کیوں کرتے؟ تم میں تو وہ ذات حق موجود ہے۔ الانسان سری و انا سرہ، انسان میرا راز ہے، میں اس کا راز ہوں۔ الانسان مرآۃ الرحمن، رحمان کا آئینہ ہے انسان۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ مشکل نہیں ہے سامعین گرامی، صرف آئینے کو صقل کرنا ہے، آئینے قلب کو۔ یہ تو رحمان کا آئینہ ہے، اس میں تو یار کی تصویر نظر آئے گی، اس کو آپ نے صاف کرنا ہے۔ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اس دل کو صقل کر لیا۔ صیقلکم صیقلکم صیقل، اس کو صاف کر دو، صاف کرو، صاف کرو۔ لکل شیء صقالۃ وصقالۃ القلب لا الہ الا اللہ، ہر چیز کے لیے ایک صفائی ہے، ایک صقالہ ہے، آلہ صفائی ہے۔ وصقالۃ القلب لا الہ الا اللہ، صقال قلب کیا ہے؟ لا الہ ہے، آپ نے نفی کرنی ہے، یہاں پھر اس بات ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ صوفیہ کہتے ہیں نا، پہلے نفی کی ضرب مارو دائیں طرف، لا الہ الا اللہ، پھر اس بات کی ضرب مارو دل پر، کہ یہ قلب جو ہے یہ تو قلب المؤمن عرش الرحمن، رحمان کا عرش ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ہم نے ظاہر کے دھوکے سے باہر نکلنا ہے، ظاہر کا دھوکہ، اس سے نظریں ہٹانی ہیں۔ ہماری ساری نظریں جو ہیں وہ ظاہر پر ہیں، اسی ظاہر کو سنوارنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے ظاہر کو سنوارنے کے لیے۔ اللہ اللہ، ایسا نہیں ہے۔
ظاہر حقیقت نہیں ہے، باطن حقیقت ہے۔ ظاہر کو آپ کتنا بھی سنواریں، آخری انجام کیا ہے؟ قبر میں جائیں گے۔ یہ ظاہر جو ہے یہ آپ کو قبر تک پہنچا دے گا۔ پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ظاہر کے دھوکے سے باہر نکلنا ہے، اپنی ذات کو پہچاننا ہے سامعین کرام کہ آپ کیا چیز ہیں۔ آپ وہ نور الہی ہیں۔ انا من نور اللہ والمؤمنون کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور مومن میرے نور سے۔ وہ نور ہے ہم میں، وہ نور قیمتی چیز ہے۔ ایک یعنی اپنے آپ کی کو پہچاننا ہوگا کہ آپ ہیں کیا چیز۔ انسان یعنی بہت مخلوقات میں افضل کیوں ہے کہ اس میں سر حق موجود ہے۔ الانسان سری و انا سرہ، انسان میرا راز ہے، میں اس کا راز ہوں۔ الانسان، انسان میں اللہ کا راز چھپا ہوا ہے۔ یہ مسجود ملائکہ کسی وجہ سے ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے سامعین کرام، ظاہر اپنی حقیقت کو پانا ہوگا، اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، ظاہر سے نظریں ہٹانی ہوں گی، باطن کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد آپ یہ سوال کریں مالک و مولا سے کہ مولا مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھے یہ جسم کیوں عنایت فرمایا ہے، مجھے اس دنیا میں کیوں بھجوایا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، یہ مختصر زندگی کیوں عطا کی ہے، یہ قوتیں آپ نے مجھے کیوں دی ہیں، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے ان تمام قوتوں اور زندگی سے کیا کام لینا ہے، بتائیے مجھے، تاکہ میں اس کام کو کرنے کے لیے جٹ جاؤں۔ یہ سوال ہم کرتے نہیں ہیں سامعین کرام۔ سامعین کرام، یہ ظاہر کے دھوکے نے اس بری طرح ہمیں اپنے شکنجے میں گرفتار کیا ہوا ہے کہ ہم کسی اور طرف توجہ کے لیے فارغ ہی نہیں ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ دوسری طرف ہمیں کچھ کشش ہی نہیں نظر آتی۔ تو یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ تو ہم مانتے ہیں کہ یہ ظاہری دنیا تو غیر حقیقی ہے اور اس کا انجام جو ہے فنا ہے۔ اس کا انجام کیا ہے؟ فنا ہے۔ ایک چیز فانی ہے، اس سے کیا دل لگانا؟ ایک چیز کو فنا ہے، اس سے دل کیا لگانا؟ اور دل تو دنیا کو دینے کے لیے نہیں ہے۔ دل تو اللہ کا گھر ہے، قلب المؤمن عرش الرحمن، اس کو تو اللہ کو دینا چاہیے۔ اللہ ہی کو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ محبت ظاہر سے نہیں، حقیقت سے محبت۔ حقیقت ایک اللہ ہے، لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا تو کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو جو موجود ہے وہی محبوب ہے۔ آہا، جو موجود ہے وہی محبوب ہے، کیونکہ لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا تو کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ تو جب موجود کوئی اور نہیں ہے تو محبوب پھر کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ سامعین کرام، یہاں تک گفتگو کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہیں سے سلسلہ گفتگو شروع کریں گے اگلے درس میں، اگر بشرط زندگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔